بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین صحابیوں میں سے ہیں، یعنی شروع ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے۔ اپنے دوست کے پاس بھی گئے، ان کو بھی بتایا، ان کو بھی سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ میں آیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اور فرمایا عثمان جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے بھی مسلمان بنا لیجئے اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ صرف 10 خوش نصیب افراد ایسے ہیں، 10 لوگوں کو دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ یہ فلاں صحابی جنتی ہیں، فلاں صحابی جنتی ہیں۔ ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کو بتا دیا تھا کہ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، وہ بے مثال صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں سرور کونین خلاصہ انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ ایک بیٹی کا نکاح یعنی حضرت رقیہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ شرف تنہا اکیلے صحابی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بعد اسی لیے لگایا جاتا عثمان ذی النورین، 2 نور والے عثمان، یعنی نور نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور ان کے نکاح میں آیا، یعنی بیٹیاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب مشرکین مکہ
صحابہ کو مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے ایمان کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، اور جگہ تنگ کر دیا گیا مکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ نیک ہیں، اچھی طبیعت کے ہیں، تو مکہ چھوڑ کر کے مسلمان چلے جائیں حبشہ۔ یہ ہجرت اس کو کہتے ہیں، یہ پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی، صحابہ کی۔ یہ ہجرت کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہے، صرف کہنے کے لیے آسان ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، آل و اولاد کو، اور دوست احباب کو، محلہ کو، ضلع کو، سب کچھ پورا علاقہ چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہمیشہ کے لیے چلے جانا، ہمیشہ کا لفظ خاص کر کے استعمال کر رہا ہوں۔ چند دن کے لیے کوئی چلے جائے کمانے کے لیے، کچھ کسی پڑھانے کے تعلق سے یا کسی اور کہیں رہ رہا، اس کو ہجرت نہیں کہتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ کے چلے جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ہجرت کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے حکم پر میں حاضر ہوں اور میں تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے، سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت مالدار تھے، دولت بے انتہا تھی حضرت عثمان غنی کے پاس، اسی لیے ان کے نام کے بعد غنی کا لفظ ہے۔ غنی کے معنی مالدار، بہت مالدار تھے، بے پناہ پیسہ تھا ان کے پاس۔ لیکن پیسہ اور دولت ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے مال و دولت کا استعمال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ضرورت مندوں پر، بے کسوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ پیسہ لگایا۔ مدینۃ المنورہ میں پانی دستیاب نہیں تھا پینے کے لیے، مسلمان پریشان، ایک ہی کنواں تھا، اس کنویں کا پانی بڑا اچھا صاف و شفاف تھا، پینے کے لائق تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قیمت لے رہا تھا، پانی دے رہا تھا لیکن بیچ رہا تھا، اور پیسہ مسلمانوں سے زیادہ لے رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ کئی ہزار درہم لگا، لیکن پیسہ لگا کر کے اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ عام اجازت ہے، سارے مسلمان اس کنویں سے پانی نکالیں اور فائدہ اٹھائیں، پانی استعمال کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت، اپنے پیسے کے ذریعے سے مسجد حرام کی توسیع کی، مسجد نبوی کی توسیع کی، اس کو کشادہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے تھے، فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ایک بار کا حدیث میں واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے صحابہ تھے اور حضور بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے۔ بے تکلف کا لکھا ہے کہ حدیث میں کہ حضور کا جو نیچے کا ازار تھا وہ اوپر اٹھا ہوا تھا اور کچھ حصہ زانوں کا کھلا ہوا تھا، لیکن ایسے ہی بیٹھے تھے حضور۔ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، لیکن حضور ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح ہو جاتے ہیں اور کپڑا صحیح کر لیتے ہیں۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ اتنی دیر تک بے تکلف بیٹھے رہے، لیکن عثمان کو دیکھ کر کے آپ کیسے اپنے کپڑے کو بھی سیدھا کر لیے اور ٹھیک سے بیٹھ گئے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میں عثمان سے کیسے نہ حیا کروں، عثمان کو تو دیکھ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس قدر حیا دار۔ خطبے میں ان کے بارے میں وَأَصْدَقُهُمْ مِنْ حَيَا عثمان، خطبے میں ان کا نام آتا ہے حیا کے طور پر۔ ان کی حیاداری کے تعلق سے حدیث میں روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سطر پوری زندگی کبھی نہیں کھلا مکمل طور پر، یہاں تک کہ بند کمرے میں، بند غسل خانے میں بھی وہ اپنے سطر کو نہیں کھولے کبھی، اس قدر حیادار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 12 سال خلافت کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں، لمبے عرصے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 12 سال تک۔ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ستایا، اس قدر الزامات پہ مطلب کی تہمتیں لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عبداللہ ابن سبا یہودی شخص نے ایک چھوٹی سی جماعت تیار کر لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ 40 دن تک ان کو ان کے گھر میں بند رکھا، نکلنے نہیں دیا، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ روایت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ عثمان، دشمنوں کی طرف سے اس قدر بندش ہے، کیسے آپ کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب کرتے ہوئے دشمنوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے آخر کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ اسلام میں تو صرف 3 ہی ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ ایک زانی جو زنا کر دے، شادی شدہ ہو کر کے بھی زنا کرے، اس کو سنسار کرنے کا قرآن کا حکم ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور ایک تیسرا شخص وہ ہے جو مرتد ہو جائے، اسلام اور ایمان لانے کے بعد پھر سے وہ پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو وہ بھی واجب القتل ہو جاتا ہے، قرآن کے روح سے اس کا بھی قتل کر دینا جائز ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں، نہ میں نے کبھی کسی کے اور کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی، زمانے جاہلیت میں بھی کسی عورت کی طرف میں نے نگاہ نہیں اٹھایا، کسی ایک جانور، انسان تو کیا کسی جانور کا بھی ہم نے قتل نہیں کیا جس کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور اسلام کا معاملہ تو میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، کس وجہ سے تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطاب میں یہ جملہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، اگر تم مجھے شہید کر ڈالو گے، میری شہادت میں تم تلواریں نکال لو گے تو یہ تلواریں پھر نیام میں دوبارہ قیامت تک واپس نہیں جائیں گی، ایک ساتھ مسجد میں تم پھر کبھی نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ ان کا تاریخی جملہ تھا، پھر کبھی ایک نہیں ہو پاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس مجلس میں حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں چیزوں میں سے 2 چیزیں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہے، میری چاہت ہے، میری خواہش ہے، میری فیوریٹ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسری چیز ننگوں کو کپڑا پہنانا، روایت میں ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
کا یہ عمل، یعنی بے پناہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بے لباس والوں کو لباس عطا کر رہے ہیں، یہ اس وقت جب بالکل تنگی کا عالم تھا، تنگی کا ماحول تھا، بے سر و سامان مسلمان تھے، صحابہ تھے، صحیح سے ٹائم سے کھانا ملنا مشکل تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے، گر جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو اس قدر بھوک لگتی تھی اور کھانے کے سامان نہیں تھے، کھانے کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھوک کو مٹا سکیں۔ بھوک سے تڑپ کر کے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے، اور جب وہ گر جایا کرتے تھے تو لوگ مرگی کا دورہ سمجھ کر کے ان کے جسموں پر پیر رکھتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، بیماری وہی تھی کہ بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی اتنی شدت رہتی تھی، اور قربان جائیے کہ اپنے بھوک کا احساس ہونے نہیں دے رہے تھے حضرت ابو ہریرہ، کسی کو ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اتنے دن سے مجھے کچھ کھانا ملا نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا ہے، کپڑا ہٹا کر کے پیٹ کو دکھایا کہ اندر چپک گیا ہے اور پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ کھول کے دکھاتے ہیں صحابہ کو کہ میرے پیٹ کو دیکھ لیجئے، 3 پتھر بندھے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دلاتے ہیں صحابہ کو۔ بھوک کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ پیڑ کے شاخ پتیاں چھال کھا کر کے صحابہ اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اس ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، اور یہ عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ قرآن میں جگہ ایسے لوگوں کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہی اچھا کام کرتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک آیت میں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے تو جہنمی آپس میں پوچھیں گے کہ تم کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گئے، تم کس جرم کی وجہ سے جہنم میں تمہیں ڈال دیا گیا۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ان سے جہنمی جب پوچھیں گے کہ تم کس جرم کی وجہ سے جہنم میں آئے، تو وہ اپنی چیزوں کو بیان کریں گے، بتائیں گے کہ اس چیزوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا۔ تو اس میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے، قالوا لم نک من المصلین، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نک من المصلین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ آگے ہے ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کوئی بھوکا ہو، بھوک سے تڑپ رہا ہو، سب سے بڑا کام یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بھوک مٹائی جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ وہ شخص مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھائے لیکن اس کے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ بھوکا ہی سو جائے۔ وہ مسلمان پھر نہیں ہو سکتا ایسا شخص جس کے پڑوس میں رہنے والے وہ بھوکے رہتے ہوں، صرف اپنا ہی پیٹ دیکھا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اور جو بے لباس ہیں، جو ننگے ہیں، ان کو کپڑا پہناؤں۔ سردی میں کتنے ضرورت مند، کتنے غریب ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوتے ہیں، سویٹر نہیں ہوتے ہیں، جاکٹ نہیں ہوتے ہیں، موزے نہیں ہوتے ہیں، رومال نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے کان کو ڈھک سکیں، ٹھنڈی سے پریشان ہوتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص خیال رکھتے ہیں ان کا، اپنے پاس نہ صحیح 10 سیوٹر 4 سیوٹر 2 جاکٹ 3 جاکٹ، اپنے کپڑوں کو جو زائد ہوتے ہیں 2 سے 3 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، ان کو لے جا کر کے ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے، کس کے یہاں نہیں ہے۔ کون ایسے گھر ہیں کہ جن کے گھر میں اتنی غربت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عید کے لیے نئے کپڑے نہیں دلا سکتے ہیں، تو ان کے کپڑے کا انتظام کسی طرح سے وہ کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ خوش نصیب ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں گے۔ اتنی فضیلتیں ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے۔ تیسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ میری تیسری پسند کی چیز یہ ہے، میری چاہت ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بیان کیا گیا ہے کہ مقصد بعثت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی کو بھیجا گیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، ان میں سے تلاوت قرآن بھی ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قرآن پڑھتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے قرآن، اور صحابہ کرام تلاوت قرآن کا اس قدر شوق رکھتے تھے کہ روایت میں ہے بہت سے صحابہ کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے، کہ رات میں تہجد میں نفل میں جب وہ شروع کرتے تھے نماز پڑھنا تو ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ نساء پڑھ جایا کرتے تھے، 5 پارہ پڑھ جایا کرتے تھے، 5 پارہ 2 ہی رکعت میں، اس قدر قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آخری دن تھا، جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ صدقہ کیا، روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فَيَصْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، روایت میں ہے کہ جب اس آیت کو پڑھ رہے تھے تبھی کسی دشمن نے خنجر سے وار کیا اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ ان کے جسم سے نکلنے والا خون کا جو قطرہ گرا قرآن کے صفحے پر گرا، اور جس صفحے کی جس آیت پر گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان سے انتقام کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے ان کا جانا ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو جس مقدار میں پڑھا جائے، جس کثرت سے پڑھا جائے، ایک لطف ملتا ہے، ایک مزہ ملتا ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں بہت ہے کہ بے پناہ کثرت سے لوگ تلاوت کرتے تھے۔ آج ہمارا حال ہے کہ پورے سال قرآن، رمضان آ رہا ہے، اب اسی میں قرآن ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم زیارت کر لیں، یا شب برات یا شب قدر میں کوئی مقدس رات آ جائے تو اس میں ہم قرآن اٹھا لیں اور کچھ رکوعات پڑھ لیں۔ یہ حال ہے۔ کئی سو سال پہلے کے بوڑھے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ماحول تھا، محلے کا یہ ماحول تھا کہ صبح کے وقت فجر کے سے پہلے، فجر کے بعد ہر گھر سے، مسلمانوں کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ اگر سو رہے ہیں تو گانا سن کر کے انٹرنیٹ چلاتے ہوئے سوتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ چلاتے ہوئے اٹھتے ہیں، یعنی صبح کرتے ہیں تو گانے سے اور شام کرتے ہیں تو گانا سن کر کے۔ یہ ماحول بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی